آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ۔ کیونکہ رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ گر کر بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے التمش نے اپنے منہ سے الفاظ ہی ایسے نکال دیے ہوتے ہیں کہ رتبہ کا وہاں پہ بے ہوش ہونا بنتا ہے، کیونکہ التمش نے وہ الفاظ نکال دیے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ اللہ کی عدالت میں بھی برے سمجھے جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ سے منع فرمایا ہوتا ہے۔ تو التمش نے وہاں پہ رتبہ کو 3 دفعہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ التمش کا والد جو ہوتا ہے وہ التمش کو پکڑ کے وہاں سے واپس لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ ادھر آؤ، تم اب یہاں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی میں تمہیں رہنے دوں گا، کیونکہ تم نے وہ بات کر ڈالی ہے جو شریعت میں بھی ناجائز ہے، یعنی کہ شریعت بھی ہمیں اس بات سے روکتی ہے۔ دوسری طرف عزمیہ جو ہوتی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میرا جو ہے نا وہ کام ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے تو عزمیہ جو ہوتی ہے وہ شروع سے ہی التمش کو چاہتی ہے، وہ چاہتی کہ میری شادی التمش سے ہو، لیکن التمش جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ اپنی شادی نہیں کروانا چاہتا، وہ شادی کروانا چاہتا تھا اپنی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، رتبہ کے ساتھ، جو کہ کبھی بھی ناممکن ہو چکی۔ شادی تو کروا لی ہوتی ہے لیکن التمش نے شادی کروا کے اس کو طلاق دے دی ہوتی ہے۔ شاید اس وجہ سے جو آپا جی ہوتی ہیں نا، یعنی کہ عزمیہ کی ماں جو ہوتی ہے اسمیہ کی، وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ صنوبر آپا سے بدلہ لینا چاہتی تھی کسی بات کا، جو انہوں نے بدلہ لے لیا، وہ دل میں اتنی خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن ان کے گھر میں اب جو کوحرام مچا ہے اس کا اندازہ کون لگائے گا، ٹھیک ہے، اس کا اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ انہوں نے کام ہی کچھ ایسا کر ڈالا ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے ان کا اندازہ نہیں لگا پا رہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی لگا سکیں گے، کیونکہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ہونی بھی چاہیے۔ تو دوسری طرح التمش جو ہوتا ہے جب اس کو طلاق دیتا ہے تو اتنا زیادہ پچھتاتا ہے کہ جس کا اندازہ بعد میں منہ اٹھا کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اب کیا ہوگا، وہ اس بیچاری کو طلاق مل چکی ہوتی ہے، نہ وہ کسی کے قابل رہی ہے اور نہ کچھ کرنے کے قابل رہی ہے، ٹھیک ہے، بس اس نے جو بیچاری نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب اور وہ اس کے علاوہ اور کیا کرے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے پریشانی اس کو اتنی ہوتی ہے کہ پریشانی نے اس کو گھیر لیا ہوتا ہے، نئی نئی مصیبتیں اس کے لیے آن کھڑی ہوتی ہیں، تو اس کا والد رتبہ کا بہت پریشان ہو جاتا ہے، رو رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ خورشید کو آواز دیتا ہے، خورشید گاڑی لے کر آؤ، تو خورشید جو ہوتا ہے خالو کا حکم بجا لانے کے لیے بھاگتا چلا جاتا ہے اور گاڑی کے پاس جاتا ہے تاکہ جلد سے جلد میں گاڑی وہاں پہ پہنچاؤں، تاکہ وہ اور زیادہ مزید رتبہ کا نقصان نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی بیچارہ بھاگا پھرتا ہوتا ہے، رتبہ جو بھی ہے خالو جان کی بیٹی تو ہے نا، چاہے وہ خورشید کو کچھ نہیں سمجھتی، لیکن خورشید کا بہت ساتھ دیا ہوتا ہے نا خالو جان یعنی کہ رتبہ کے والد نے، شاید اسی وجہ سے خورشید ان کا حکم بجا لاتا ہے اور ان کے حکم کو کبھی بھی خورشید نے انکار نہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی نے کیا کر ڈالا، ٹھیک ہے، ہر سی بات ہے جب وہ وہاں پہ گر جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، دل کو صدمہ اتنا گہرا لگتا ہے التمش کے طلاق دینے سے کہ جس کا خمیازہ کوئی بھی انسان جلد سے جلد بھی بھگت نہیں سکتا۔ تو دوسری طرح رشیدہ آپا جو ہوتی ہے نا یعنی کہ خورشید کی ماں، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، وہ بھی رتبہ کو بیٹا آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، رتبہ رتبہ بیٹا اٹھو، کیا بن گیا تمہیں، کیا مسئلہ پیش آ گیا، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رتبہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن رتبہ جب بھی جیسے ہی اس کا کال منہ سے سنتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو رتبہ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہاں پہ ہی زمین پہ ڈھیر ہو جاتی ہے۔ جو لڑکی پہلے دلہن بنی تھی اب وہ زمین پہ اسی زمین پہ ڈھیر ہو گئی، ٹھیک ہے، بس یہی وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وقت بدلتے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اور کیسے کس طرح بدل گیا، ٹھیک ہے، رتبہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اپنے ذہنی دباؤ لے لیتی ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، وہاں پہ گر پڑتی ہے۔ رتبہ جب گھر جاتی ہے تو اس کا والد جو ہوتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی دل کی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن رتبہ اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی، نہ اپنے والد سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے والد کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بابا آپ چھوڑ دیں مجھے اکیلے، ٹھیک ہے، میں آپ کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی، نہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ تو اس کا والد بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے رتبہ بیٹی میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، جو تم مجھ سے اتنی ناراضگی اور دوری پیدا کر رہی ہو، ٹھیک ہے، کہتی بابا آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس آپ کو میں یہی سجیشن دیتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اکیلے۔ تو رتبہ کا والد بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی نے کیا کر ڈالا، میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا لیکن پھر بھی بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو حالانکہ قصور اس میں سارا نہ رتبہ کا ہوتا ہے نہ اس کے والد کا ہوتا ہے، سارا کا سارا قصور پھر بھی رتبہ کا نکل آتا ہے،
رتبہ کا قصور ایسے اس کا والد نکالتا ہے کہ وہ التمش کو نہ چاہتی، نہ اتنی نوبتیں اور مصیبتیں آتی۔ التمش جو ہوتا ہے وہ رتبہ کی جائیداد کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہی بات جو ہے نا وہ رتبہ کا والد ہوتا ہے نا، وہ خورشید سے مشورہ طلب کرتا ہے، خورشید تم بتاؤ کیا یہ جو بھی معاملات بنے ہیں ان کا کیا نچوڑ ہے؟ خورشید کہتا ہے کہ انکل خالو جان آپ میری بات مانے یا نہ مانے، التمش جو ہے اس نے جائیداد کے پیچھے جائیداد کی ہوس کے لالچ میں یہ سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے جائیداد مل جائے ان کی اور میں رتبہ کو فارغ کروں۔ تو بدقسمتی سے اس کو جائیداد نہیں مل سکی، تو شاید اس وجہ سے خورشید جو ہوتا ہے وہ اپنا مشورہ دے رہا ہوتا ہے رتبہ کے والد کو، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اصل میں مین مسئلہ ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بات سنتے ہیں التمش کی، اپنا رتبہ کی بات سننے کے بعد خود رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ خورشید کی بات سننے کے بعد خورشید کو کہتا ہے مجھے بھی ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے، لیکن باقی جو بھی ہے میری بیٹی کو مصیبت تو پڑ چکی ہے نا، وہ تو بستر پہ آ گئی ہے بیچاری، ٹھیک ہے۔ تو خورشید کہتا ہے کوئی بات نہیں خالو جان، اللہ پاک بہتر کریں گے، ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا والد کہتا ہے رتبہ کا ٹھیک تو ہو جائے گی، اس بات کا تو مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن بات کا گھبراؤ یہ ہے کہ ٹھیک کیسے ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اور نیا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ رتبہ والا کہتا ہے کہ میری ایک ہی بیٹی تھی، میں اس کی بھی خواہشیں نہ پوری کر سکا، تو کیا کرنا ہے میں نے اس جائیداد دولت کا؟ ان کے پھر اپنے آپ کو نچوڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے بھی دکھ کا دعویٰ کر لوں کہ میں نہیں، میرا یہ قصور ہے، اگر میں نہ کرتا تو کیا ہی ہوتا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کرتا ہے، انہوں نے کون سا علیحدہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارے اور بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا کام کر ڈالا، نہ تو ہم نے کچھ کیا ہے، نہ ہم ویسے بس بدنام ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خورشید جو ہوتا ہے کہتا ہے خالو جان آپ کرسی پہ بیٹھیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جلد اللہ پاک بہتری کریں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس بات کی ٹینشن مت لیں کیونکہ آنے والا وقت ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، جو بھی ٹائم ہوگا وہ سارا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو چھوڑیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ تو یعنی کہ اس کو خورشید جو ہوتا ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے رتبہ کے والد کو۔ ظاہر سی بات ہے وہ سمجھائے گا ہی، اور وہ بیچارہ کیا کرے گا کیونکہ پہلے اتنے مسئلے کریٹ ہو چکے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اوپر سے اب یہ نیا مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خورشید جو ہوتا ہے نا وہ رتبہ کے والد کی بات سنتا ہے، میرے علی کی بات سننے کے بعد، تاکہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکے، کیونکہ خورشید شروع دن سے ان کے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس پلا بڑا ہوا، جوان ہوا، ٹھیک ہے، سارا کچھ انہیں کے پاس ہوا ہے خورشید کا، اسی لیے خورشید ان کا ہر حکم بجا لاتا ہے اور ان کی بیٹی کے حق، ان کے رتبہ کے حق میں دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو خالو جان جو ہوتے ہیں نا یعنی کہ رتبہ کے والد خورشید کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میری دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، میری بیٹی نے تو میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر ہی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے نا وہ اچھے کام کرے، ٹھیک ہے، برے لوگوں سے دور رہے، لیکن بس یہ حالات اور وقت کا تقاضا کچھ ان کو ایسا بنا دیتا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بچپن میں کوئی بھی انسان برا پیدا نہیں ہوتا، بس اس کو حالات و واقعات کچھ ایسے بنا دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رتبہ بھی ہے، جیسے وہ کون سا بچپن میں ایسی ہوئی تھی، ڈاکٹر آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ سر آپ یہ میڈیسن جو ہے نا وہ بازار سے لائے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم آپ کی بیٹی کا علاج جاری رکھ سکیں۔ ان کی طبیعت اب بھی تھوڑی نازک حالت میں ہے، ٹھیک ہے، بہت نازک حالت میں ہے، تو اسی لیے آپ ان سے بات بھی مت کریں، نہ ان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، برائے مہربانی تھوڑا ویٹ کر لیں، انشاءاللہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی پھر آپ کو اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ میڈیسن بازار سے لیں، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ خورشید کو پیسے دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ پرچی بھی دیتا ہے، کہتا ہے خورشید یہ میڈیسن جو ہے نا بازار سے لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ خورشید لینے جاتا ہے، رتبہ کا والد باہر سے ہی دیکھتا ہے، رتبہ اندر وینٹیلیٹر پہ لیٹی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیسز والی فائل چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کے چوٹ کچھ ایسی آ چکی ہوتی ہے کہ اس کو زندگی نے بھی سنگ مداوا کر دیا ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ جو نیا کام ہو چکا ہوتا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا کہ رتبہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلے کی کریٹیوٹی پیدا ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو بیچارہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور اوپر سے یہ نیا مسئلہ، ایمبولینس جو ہوتی ہے کراچی کی سڑکوں پہ بھاگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچتی ہے، کیونکہ رتبہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، شاید اسی وجہ سے ان کو اتنی سپیڈ کے ساتھ بھگایا جاتا ہے تاکہ جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچا جائے، رتبہ کو جو ہے نا ہاسپٹل میں پہنچایا جائے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ جلد سے جلد کیا جائے۔ رتبہ بیچاری بھی پہلوں کی طرح جو بھی اس کے ساتھ بنا ہے اب اس کو اللہ ہی شفا دے، ٹھیک ہے۔ التمش نے اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی، جو بھی ظلم کیا، ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس رتبہ اب اپنے کیے ہوئے پچھتاوا کر رہی ہوتی ہے، اپنے والد کو بھی کوس رہی ہوتی ہے، یعنی کہ میرے علی کو، کہ آپ نے اتنی جائیداد کا کیا کرنا، میں نے ایک ہی شخص۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں ابھار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور
خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔
اور کہتے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ